سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اپنے سابقہ خطبہ جمعہ میں میں نے اس بات کا کچھ تذکرہ کیا تھا کہ عبادات کے اندر دین اسلام میں کسی بھی چیز کے درست ہونے کے لیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول ہونے کے لیے اس بات کا پایا جانا ضروری ہے کہ اس چیز کا ثبوت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے جس کی شریعت میں دلیل نہیں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا، کرنے کا نہیں بتایا، یا آپ کے سامنے اس کام کو کیا گیا ہو اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو، وہ عمل دین میں ایک اضافہ ہوگا، ایک نئی چیز ہوگی جس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت گمراہی ہے۔ شیطان جن طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، دین سے، اسلام سے، جنت سے دور کرتا ہے،
اس کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو بدعت کے راستے پہ لگا دیتا ہے، نیکی کو خوبصورت کر کے اس کے لیے پیش کرتا ہے، اور انسان کئی سارے ایسے کاموں کو دین میں شامل کر لیتا ہے جس کو وہ ثواب سمجھتا ہے، نیکی سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب شیطان کو جنت سے نکالا اس کی نافرمانی کی وجہ سے، تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ کہنے لگا، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تیرے گمراہ کرنے کی وجہ سے اس نے اپنی گمراہی کا ذمہ دار اللہ کو بنا دیا۔ جس طرح کہ آج کل بھی بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، اچھے کام نہیں کریں گے، اگر انہیں نماز روزے کی تلقین کی جائے، اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو، اللہ نے قسمت میں کیا تو نماز پڑھیں گے، اللہ نے چاہا تو نماز پڑھیں گے، اللہ تو چاہتا ہے کہ نماز پڑھو۔ مشرکین مکہ بھی اسی طرح کی بات کرتے تھے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اگر یہ غلط ہے تو اللہ ہمیں روک دیتا، اللہ ہمیں نہ کرنے دیتا، اللہ کے اختیار میں تو سارا کچھ ہے۔ اسی طرح کی بات شیطان نے بھی کہی تھی، کہنے لگا فبما اغویتنی، گمراہ کیونکہ تو نے مجھے کیا ہے، میں نے سجدہ نہیں کیا، اس کا سبب تو ہے، یا تو نے مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور میں نے انکار کیا، سبب تو ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ جس طرح کہ قدریہ کا عقیدہ ہے، قدریہ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جباریہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، بس نیکی کے گناہ کے کام میں انسان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ ان کو جباریہ کہتے ہیں، گمراہ فرقہ ہے۔ ایک فرقہ قدریہ ہے، وہ کہتے ہیں پہلے سے لکھا ہوا کچھ نہیں ہے، بس بندہ کرتا ہے تو لکھا جاتا ہے، یہ جو پہلے سے لکھی ہوئی والی بات ہے، تقدیر والی بات ہے، یہ غلط ہے، ان کو قدریہ کہتے ہیں۔ تو شیطان جبریہ بنا کہنے لگا میرا تو قصور ہی کوئی نہیں، اللہ تو نے گمراہ کیا۔ کہنے لگا تو نے مجھے گمراہ کر دیا تو میں ان کے لیے سیدھے راستے کے اندر بیٹھوں گا، ان کے لیے صراط مستقیم میں بیٹھوں گا، ان کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ اچھا، تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہا تھا تو میرا تو اختیار ہی کوئی نہیں، اور اگلے ہی لمحے کیا کہہ رہا تھا، میں یہ کر دوں گا، پھر قدریہ بن گیا۔ اہل ایمان، اہل السنہ کا عقیدہ جبر و قدر کے درمیان ہے، نہ وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں کہ پہلے سے لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، بندہ اپنے معاملات کا بس جب کرتا ہے تو لکھا جاتا ہے، یہ نہیں کہتے، اور نہ ہی اہل السنہ جبریہ ہیں کہ انسان بالکل اپنے، اس کو کوئی اختیار ہی حاصل نہیں ہے، وہ مجبور ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور برائی کا راستہ اختیار کرنے میں، چننے میں اختیار دیا ہوا ہے۔ خیر، یہ ایک لمبی بحث ہے۔ کہنے لگا میں ان کو سیدھے راستے سے روکوں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، دائیں جانب سے آؤں گا، بائیں جانب سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں ہر سائڈ سے ان کو گھیروں گا، ہر طرف سے انسان کو گھیر کے سیدھے راستے سے روکوں گا۔ اس کی مثال اس طرح ہے،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے، بلکہ ہوا خارج کرتے ہوئے جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ جب اذان ختم ہوتی ہے واپس آ جاتا ہے، لوگوں کو پھر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو مختلف کاموں میں لگاتا ہے، نماز سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ نماز کے لیے نہ جائیں۔ اذان سے تکلیف ہوتی ہے، دور بھاگتا ہے، اذان ختم ہوتی ہے، آ جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں خیالات ڈالے گا، باتیں ڈالے گا، کام ان کو یاد کروائے گا۔ کسی کو آ کر اگر کوئی سویا ہوا ہے اس کو لوریاں دے گا، تھپکائے گا اس کو، حدیث میں آتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک بندے کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا کہ فلاں بندہ وہ نماز کے لیے اٹھتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا ذاک الرجل بال الشیطان فی اذنہ، یہ وہ شخص ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر کے اس کے کان کو بہرا کر دیا ہوتا ہے، اس کو اذان کی آواز ہی نہیں سنتی، اس کو کسی اٹھانے والے کی آواز نہیں سنتی، اس کو الارم ہی کوئی نہیں سنتا، اس کا والد، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، کوئی رشتہ دار اس کو جگا بھی دے اس کو جاگ ہی نہیں آتی، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے کوئی اٹھا رہا ہے۔ پھر ذاک الرجل بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے اس کے کان کو بہرا کر دیتا ہے۔ اذانیں ہمارے ہاں تو بڑی اذانیں ہوتی ہیں، ہر محلے میں ہر مسلک کی اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اور تقریباً مغرب کی نماز، فجر کی اذان، مغرب کی اذان، فجر کی اذان، یہ تو تقریباً ایک ہی وقت میں بہت ساری اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو کوئی آواز نہیں سنتی، اس کو باتیں یاد کروائے گا، کام یاد کروائے گا، اس کے کاروبار میں کوئی گاہک کو گھما کر گھیر کر لے آئے گا، اس کو کوئی مصروفیت میں لگا دے گا۔ فرمایا پھر جب اقامت ہوتی ہے پھر دور بھاگ جاتا ہے۔ اذان سے اقامت سے شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے نام سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہے اس کو، پھر دور بھاگ جائے گا۔ پھر جب فرمایا کہ نماز کھڑی ہو جائے گی پھر آ جائے گا۔ اب پہلے تو اس نے کوشش کی کہ لوگ مسجد میں آئیں نہ، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے انسان کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح یہ نیکی کی طرف آئے نہ۔ پہلے کوشش کی کہ آئے نہ، اب جو آگے ہیں ان کو ان کے حال پر نہیں چھوڑتا کہ چلو یہ تو میرے وار سے نکل گئے، یہ آنے میں کامیاب ہو گئے، ان کو چھوڑ دوں، نہیں، ان کی بھی جان نہیں چھوڑتا۔ جو آگے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، ان کے دل میں آ کر خیالات، باتیں، وسوسے، خیالات ڈالنا شروع کر دے گا، بھولی ہوئی باتیں یاد کروائے گا، کاروبار کا حساب کتاب یاد کروائے گا، دیگر معاملات یاد کروائے گا۔ فرمایا بندہ نماز پڑھتا ہے تاکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بعض اوقات میں کیا پڑھ رہا ہوں، شروع سے لے کر آخر تک پڑھ جاتا ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، کیا سوال کر رہا ہوں، جو میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ اس کا مشاہدہ ہم اپنی نمازوں میں کرتے ہیں، امام صاحب رکعت بھول جائیں، پیچھے سارے بھولے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو یقین نہیں ہوتا، وسوسہ خیال ہوتا ہے کہ واقعتاً ایسا لگ رہا ہے کہ امام صاحب بھولے ہیں، امام صاحب بھی بھول گئے ہیں، بھولنا تو مسئلہ نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول گئے تھے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کی حالت اور کیفیت، ہم اچانک سے وہ گویا کہ نماز کی طرف آ رہے ہوتے ہیں کہ لگتا کچھ ہوا ہے، یقین نہیں ہوتا، خیالات، وسوسے، ادھر ادھر کا دھیان۔ جو آگے ہیں کھڑے ہوئے ہیں ان کی بھی نماز خراب کرنے کی کوشش کرے گا، جو نماز میں کھڑے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آ ہی گئے ہیں، نہیں رکے تو کم از کم ان کے لیے یہ ہو کہ ان کو نماز کا ثواب پورا نہ ملے، وہ پورے ثواب سے پھر روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح انہیں پورے ثواب سے محروم کر دے۔ اچھا پھر اس سے آگے دیکھیں، اگر کسی نے نماز پڑھ لی ہے پھر بھی اس کی جان نہیں چھوڑتا، اس کی جان پھر نہیں چھوڑتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح کرنے کی فضیلت بیان کی، اور ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ
ممکن ہے کہ تم یہ کام نہ کر پاؤ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس حدیث میں غالباً 10 دفعہ کا ذکر ہے، یہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا، اللہ کے رسول یہ کون سا بڑا عمل ہے؟ آپ اس بارے میں خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید آپ یہ عمل نہ کر پاؤ۔ کہاں شیطان آتا ہے بندے کے پاس، نماز میں آتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، نماز سے فارغ ہوتا ہے، اس کو کام یاد کرواتا ہے۔ نماز پڑھ لی ہے، پڑھے ہوئے کو بھی نہیں بیٹھنے دیتا چین سے، ان کو بھی باتیں یاد کروائے گا۔ یہاں سے اٹھ کر چاہے باہر کسی موبائل پہ لگ جائے، کسی سے باتیں کرنے میں لگ جائے، کم از کم کوشش یہ ہوگی کہ جلدی سے انہیں مسجد سے باہر نکالو کسی طرح۔ مسجد میں اگر کوئی بندہ 2 منٹ پہلے آ جائے، اس کے لیے وہ 2 منٹ گزارنا مشکل ہو جاتے ہیں، اور اگر مسجد میں 2 منٹ بیٹھنا پڑ جائے نماز کے بعد، وہ 2 منٹ گزارنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ کئی تو بیچارے ان کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کر جب بندہ دوسری طرف سلام پھیرتا ہے، پیچھے سے کئی لوگ اٹھ کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، ان کو اتنی جلدی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ شیطان آ جاتا ہے، نماز کے بعد بھی آ جاتا ہے، اور پھر آ کر اس کو کوئی نہ کوئی کام یاد کروائے گا، وقتی طور پر وہاں سے اٹھائے گا بس۔ اور اس کا ہم نے عام مشاہدہ کیا ہے، نماز کے بعد درس شروع ہو جائے، کئیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے، رمضان میں درس ہوتا تھا، کئیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ درس شروع ہونے سے پہلے پہلے اٹھ جائیں، اگر درس شروع ہو گیا تو پھر بیٹھنا پڑ جائے گا، حالانکہ انہوں نے جا کر سونا ہوتا ہے بس۔ وہ 5-7 منٹ کا درس بھی انہیں مشکل لگتا ہے، کوئی نصیحت کی بات بھی انہیں سننا مشکل لگتی ہے۔ جو ہی نماز کا سلام پھرے گا، وہ 2-4 منٹ کے لیے بیٹھ کر اپنے نماز والے اذکار مکمل کرنا، اور یہ مکمل کرنا اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ جب بندہ تسلی سے اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھ جائے، اذکار کر لے ہو جاتے ہیں، اٹھ کے چلا جائے، فرمایا کسی کے ساتھ بات کرنے میں لگ جائے گا۔ اس حدیث میں جو آپ نے خدشہ ظاہر کیا کہ آپ نہیں کر پاؤ گے، اس کی وجہ کیا بیان کی؟ فرمایا شیطان آتا ہے، بات یاد کرواتا ہے، بندہ اٹھ جاتا ہے، کسی کام میں لگ جاتا ہے، بات میں لگ جاتا ہے، وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وہ رہ جاتا ہے۔ اس کا آپ تجربہ کر لیں۔ اگر آپ نماز کے بعد نماز والی جگہ پر بیٹھ کے اپنے اذکار کر لیں گے، پورے اذکار کر لیں گے، نہیں آتے مسجدوں کے اندر اب تو سہولت موجود ہے، نماز کے بعد والے اذکار کا کیلنڈر لگا ہوتا ہے، صبح شام کے اذکار والا لگا ہوتا ہے، فلیکس لگا ہوتا ہے، وہاں سے بندہ دیکھ کے کر سکتا ہے۔ اٹھ کے چلا گیا، کسی کے ساتھ بات کرنے لگ گیا، کسی کام میں مصروف ہو گیا، وہ نماز کے بعد والے اذکار بھی گئے۔ تو ایک مطلب یہ اس کا یہ ہے کہ شیطان نے جو کہا تھا اللہ میں ان کے لیے تیرے سیدھے راستے کے اندر ان کی راہ میں بیٹھوں گا اور ہر طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، جس کے لیے جس طرح ممکن ہوا اس طرح گمراہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک کے ساتھ شیطان ایک ہی طرح کا رویہ نہیں رکھتا۔ اگر ایک بندہ عالم دین ہے، اسے پتہ ہے کہ اسے کس طرح گمراہ کرنا ہے، کاروباری بندے کو کیسے گمراہ کرنا ہے، حاجی صاحب کو کیسے گمراہ کرنا ہے، طالب علم کو کیسے گمراہ کرنا ہے، ایک مجاہد کے دل میں کس طرح کی باتیں ڈالنی ہے۔ مجاہد کو یہ نہیں کہتا نماز نہ پڑھ، پتہ ہے مجاہد نے نماز نہیں چھوڑنی، مجاہد کو اور طریقے سے گمراہ کرے گا۔ ایک عالم دین کو یہ نہیں کہے گا کہ نماز نہیں پڑھ، اس کو اور طریقے سے گمراہ کرے گا، اس کے دل میں اس کے علم کا عجب ڈال دے گا، تکبر ڈال دے گا، ریاکاری ڈال دے گا، دکھاوا اس کے دل میں ڈال دے گا، اس کو اور طریقے سے گمراہ کرے گا۔ نماز نہ پڑھنے والوں کو اور طریقے سے ڈیل کرتا ہے، نمازیوں کو اور طریقے سے ڈیل کرتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ اس کی ڈیلنگ مختلف ہے، اس کا بڑا تجربہ ہے۔ اس نے کہا تھا میں انہیں تیرے سیدھے راستے سے روکوں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، ہر طرف سے گھیر لوں گا۔ اور اس نے کہا تھا تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، کفر کرنے والا، ناشکری کرنے والا پائے گا، اللہ کی بغاوت سرکشی کرنے والا پائے گا۔ اللہ کہتے ہیں ابلیس کا گمان سچا ہو گیا۔ ابلیس نے اگرچہ وہ اس کا گمان تھا، اس کا خیال تھا کہ میں ایسا کروں گا، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا، لوگوں میں سے اکثریت ناشکروں کی ہے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے میں انہیں سیدھے راستے سے روکوں گا۔ ایک مطلب میرے اس موضوع کے ساتھ بھی ہے، اس نے کہا تھا میں انہیں دائیں جانب سے آؤں گا، بائیں جانب سے آؤں گا۔ دائیں اور بائیں جانب کا ایک مطلب یہ ہے کہ سائڈوں سے آؤں گا، ادھر سے آؤں گا، ادھر سے آؤں گا، ہر طرف سے گھیروں گا۔
نیکی کا کام نہیں کرنے دوں گا، کرے گا تو نیکی خراب کروں گا، پورا ثواب نہیں لینے دوں گا۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ میں انہیں نیکی کے راستے سے آؤں گا اور گناہ کے راستے سے بھی آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ نیکی کے راستے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی ساری وہ چیزیں جو نیکی نہیں ہیں، ثواب کے کام نہیں ہیں، میں انہیں یہ باور کرواؤں گا کہ یہ کام بھی تو کیا ہے، اچھے ہیں، ثواب کے کام ہیں۔ مطلب بدعت کے راستے سے آؤں گا، لوگوں کو بدعتی بناؤں گا، بدعت کے راستے سے آؤں گا۔ ان ایمانہم کا ایک مطلب یہ ہے میں انہیں نیکی کے راستے سے آؤں گا، مطلب وہ کام جو نیکی نہیں ہے، نیکی کر کے انہیں باور کرواؤں گا کہ یہ کام نیکی کے ہیں، ثواب کے کام ہے، کرتے کیوں نہیں ہو، اس میں حرج کیا ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور انہیں گناہ کے راستے سے آؤں گا، گناہ کو خوبصورت کر کے مزین کر کے ان کے لیے پیش کروں گا۔ انسان جتنے بھی گناہ کرتے ہیں، شیطان بڑا تجربے کار ہے، ایسا نہیں ہے انسان کے دل میں اس گناہ کا کوئی نہ کوئی عذر اس کے دل میں ڈالے گا، اس کی نفرت کم کر دے گا، انسان اس گناہ کو کرے گا۔ کتنے ہی گناہ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں ہم، ان کا تعلق ہمارے معاملات کے ساتھ ہے، کاروبار کے ساتھ ہے، شکل و صورتوں کے ساتھ ہے، لباس کے ساتھ ہے، اپنے عام معاملات کے ساتھ ہے۔ گناہ کرتے ہیں لیکن ان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ شیطان تجربے کار ہے، وہ اس نے کہا تھا میں انہیں گناہ کے راستے سے آؤں گا، مطلب گناہ کو بھی اس انداز سے پیش کروں گا، گناہ پر اس طرح لگاؤں گا کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جہنمیوں کا، ظالموں کا تذکرہ کیا ہے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے ظالموں کو اور ان کی قسموں کے جو لوگ ہیں ان کو جمع کرو۔ اصل میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہر قسم کے لوگوں کی علیحدہ علیحدہ کیٹاگری کرے گا، فاسقوں کی، فاجروں کی، زانیوں کی، بدکاروں کی، شرابیوں کی، ڈاکوؤں کی، ہر گروہ کو علیحدہ علیحدہ کرے گا۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، ظالم اور ان کی کیٹاگری کے جو لوگ ہیں، ان کی قسموں کے جو لوگ ہیں ان کو جمع کرو۔ وما كانوا يعبدون، ظالم اور ظالموں کی طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی جمع کرو، اور جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے دنیا میں، جن کی پوجا کرتے تھے، جن کو سجدے کرتے تھے، جن کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، جن کی منتیں مانگتے تھے، ان کو بھی جمع کرو۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی لوگ عبادت کرتے تھے سب کو جمع کرو۔ فَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، انہیں جہنم کے راستے کی طرف ہاں کر لے جاؤ۔ ظالم اور ان کی قسموں کے لوگ اور وہ لوگ جن کو یہ اللہ کے علاوہ جن کی یہ عبادت کرتے تھے، اس سے مراد وہ لوگ مراد ہیں جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی تھی اور وہ اس عبادت پر خوش بھی تھے، ورنہ تو لوگ نبیوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی مورتیاں بنا کر بیت اللہ میں رکھی ہوئی تھیں، نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کی مورتیاں بنا کر ان کے سجدے کرتے تھے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، نظر و نیازیں کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے رب بنایا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ والے صفات اللہ کے رسول کے بارے میں لوگ مانتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں جو صرف ایک اللہ کی ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو عبادت کرواتے تھے، اپنی عبادت پر خوش بھی ہوتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے کہ ظالموں کو اور ان کی قسموں کے لوگوں کو جمع کرو اور ان کو بھی جمع کرو جن کی یہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، اور سب کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جاؤ۔ پھر فرمائیں گے واقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے، یہ سوال کیے جائیں گے۔ یہ دنیا میں دعوے دار تھے، یہ مرید دعوے دار تھے کہ یہ ہمیں جنت میں لے جانے والے، ہمیں بچانے والے ہیں، ہمارے کام آنے والے ہیں، اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے یہ بھی ان کو اسی طرح کے لالی پاپ دیتے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، تم فلاں کے مرید ہو، تم فلاں کی امتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ ما لکم لا تناصرون،
کیا ہے تمہیں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ دنیا میں دعوے دار تھے یہ ہمارے مددگار ہیں، یہ ہمیں کام آئیں گے، قبر میں کام آئیں گے، حشر میں کام آئیں گے، اور تم بھی اسی طریقے سے انہیں گمراہ کرتے تھے، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم تمہارے کام آئیں گے، ہم تمہیں لے جائیں گے۔ ما لکم لا تناصرون، اب تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ بل ہم الیوم مستسلمون، فرمایا بلکہ سب کے سب اس دن فرما بردار ہوں گے، مطیع ہوں گے، اس وقت سب کی گردنیں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہوں گی، سب اللہ کے فرما بردار بن جائے گے اس دن۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، آپس میں ایک دوسرے کی متوجہ ہو کر ایک دوسرے کی طرف توجہ کر کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، جو مرید ہوں گے، جو دوسروں کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اپنے پیشواؤں سے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن کو وہ بہت کچھ سمجھتے تھے، ان سے کہیں گے یقیناً تم ہمارے پاس آتے تھے عن الیمین، دائیں جانب سے۔ عن الیمین کا ایک مطلب یہ ہے کہ قسم کے راستے سے آتے تھے، مطلب تم تو ہمیں بڑی جو قسمیں دے دے کر اپنی باتوں کا یقین دلاتے تھے کہ تم جو کہہ رہے ہو بڑا صحیح ہے، حق ہے، سچ ہے، تم قسمیں دے دے کر اپنی باتوں کا ہمیں یقین دلاتے تھے، اب کیا بنا؟ اب ہمارے کام کیوں نہیں آ رہے؟ تم تو بڑی قسمیں اٹھاتے تھے۔ ایک مطلب یہ ہے، ایک مطلب یہ ہے قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تم ہمارے پاس آتے تھے نیکی کے راستے سے، تم تو جو ہم کام کرتے تھے اس کو بڑے نیکی کے کام ہمیں باور کرواتے تھے کہ یہ بڑے اچھے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، اس سے جنت ملتی ہے، اس سے یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تم تو ہمارے پاس نیکی کے راستے سے آتے تھے، بدعت کے راستے سے آتے تھے، گناہ کو نیکی کر کے پیش کرتے تھے، جو کام شریعت میں نہیں تھا تم اسے ہمیں نیکی کر کے، نیکی کہہ کر، نیکی باور کروا کے ہم سے وہ کام کرواتے تھے۔ انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تم ہمارے پاس نیکی کے راستے سے آتے تھے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ آگے سے جواب دیں گے تم بھی کوئی مومن نہیں تھے۔ ما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارے پاس تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں تھا۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود بھی سرکش تھے، تم خود بھی کوئی تحقیق نہیں کرتے تھے، کوئی پڑتال نہیں کرتے تھے، بس تمہارا بھی من اسی طرح کا تھا۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، ہم سب کے اوپر اللہ کی بات سچی ہو گئی، ہم سب نے عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار وہ یہ ہے، وہ انسان کو نیکی کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، بدعت کے راستے پہ لگا کر اسے جنت سے دور کرتا ہے۔ اور اسی طرح شیطان کا ایک ہتھیار یہ بھی ہے کہ وہ گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ تو نیکی تب نیکی بنے گی، کوئی بھی کام دکھنے میں چاہے کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ ثواب کا کام اس وقت بنے گا جب اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے، رحمان کا راستہ نہیں ہے۔ رحمان کا راستہ وہ ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، فرمایا محمد فرق بینکم، محمد تمہارے درمیان ایک فرق ہے، ایک حد فاصل ہے، ایک لکیر ہے۔ جو محمد کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے محمد کی نافرمانی کی فرمایا اس نے رب کی نافرمانی کی۔ اللہ کی بات ماننے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کے طور طریقے کو ماننا پڑے گا۔ محمد لوگوں کے اندر ایک فرق ہے، حد فاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا ہے۔ ایک آدمی فجر کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا سنتوں کے علاوہ۔ ایک تابعی ہیں سعید بن مسیب، انہوں نے روکا کہ بھائی اس ٹائم نماز نہیں پڑھتے۔ اس نے کہا یہ نماز 2 رکعتیں ثواب کا کام ہی ہے، کیا اللہ احکم الحاکمین میری نماز پر بھی مجھے عذاب دے گا؟ نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے، 2 رکعتیں ہیں، ثواب کا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ وضو کرتا ہے 2 رکعتیں پڑھتا ہے
دل سے باتیں نہیں کرے، ادھر ادھر کے خیالات میں گم نہ ہو جائے، وضو صحیح کرے، 2 رکعتیں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ اللہ احکم الحاکمین مجھے 2 رکعتوں پر عذاب دے گا۔ کہا اللہ تعالیٰ تمہیں 2 رکعتوں پر تو عذاب نہیں دے گا، لیکن تمہیں پیارے نبی کی مخالفت کی وجہ سے تمہیں عذاب دے گا۔ اس موقع پر 2 رکعتیں پڑھنا پیارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، آپ کی سنت نہیں ہے، آپ کا عمل نہیں ہے، دین میں اضافہ ہے۔ کام چاہے اچھا ہو لیکن پیارے نبی کی مہر نہیں ہو، ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہ چیز گمراہی بن جائے گی، بدعت بن جائے گی، گمراہی بن جائے گی، اور فرمایا گمراہی جہنم کا ایندھن ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام ہو اس کے لیے ایک مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے، اس کا ذہن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فوراً جائے، قرآن کی طرف فوراً جائے۔ یہ جو کام میں نے کرنا ہے اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، اللہ کا فرمان موجود ہے، پیارے نبی کا فرمان موجود ہے، آپ کا عمل موجود ہے، آپ کے سامنے وہ کام کیا گیا، آپ کی پسند موجود ہے، آنکھیں بند کر کے کر لیں۔ اگر یہ مہر نہیں ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اپنی مرضی سے کرے گا، نیا کام کرے گا، نظر آنے میں کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، اللہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں ردی کی ٹوکری میں جائے گا۔ اللہ سمجھنے و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔